الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بچے کی گروتھ کے 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ایک فزیکل گروتھ، دوسرا مینٹل گروتھ اور تیسرا ایموشنل گروتھ۔ پہلی 2 کے بارے میں 2 بیانات میں اس کی تفصیل ہو چکی، آج اس کی ایموشنل گروتھ کے بارے میں چند باتیں بتائی جائیں گی اور یہ ٹاپک آئندہ بھی لیکچرز میں چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں مختلف رنگ اور خوشبو کے پھول بنائے ہیں، ہر انسان اسی طرح الگ رنگ الگ خوشبو رکھنے والا پھول ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ جس طرح سونے اور چاندی کی مائنز ہوتی ہیں، انسان بھی ایک مائنز کی مانند ہے۔ تو کوئی بچہ سونے کی طرح، کوئی کاپر کی طرح، کوئی لوہے کی طرح، کوئی کوبالٹ کی طرح، ہر بچے کی اپنی ڈسٹنکٹ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ماں کے سارے بچے ایک جیسے ہوں۔ اب غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ماں سب کو ایک طرح سے ڈیل کرتی ہے۔ جب 2 بچے ایک جیسے ہوں، تیسرا مختلف ہو، تو ماں سمجھتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، اور اس پر بہت سارا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے کہ یہ مختلف کیوں ہے۔ تو یہ حقیقت دل میں بٹھا لیں کہ ہر بچے کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ سائنسدانوں نے اس بات پر بہت ریسرچ کی کہ بچوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں ان کی طبیعت کے اعتبار سے۔ تو شروع میں انہوں نے برتھ آرڈر تھیوری کو اپنا مرکز بنایا۔ اس تھیوری کی بنیاد یہ تھی کہ ایک پہلا بچہ وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر درمیان کے بچے وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، آخری بچہ وہ پھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو نیچے والوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، وہ اتھارٹیٹیو ہوتا ہے، اس میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہ پوزیسو ہوتا ہے، کنٹرولنگ ہوتا ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں۔ اس لیے برتھ آرڈر کے اعتبار سے اس بچے کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے۔ درمیان میں جتنے بھی بچے ہوں وہ مڈل رینک کے بچے ہوتے ہیں۔ اب ان کو 2 طرح کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک اپنے سے بڑے کے ساتھ اور اپنے چھوٹے کے ساتھ۔ اب یہ سینڈوچ بنے ہوتے ہیں، ان کو اپنا آپ پروو کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، چونکہ دونوں طرف سے ان کو چیلنج ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کی طبیعت میں فائٹ اور فلائٹ کنڈیشن ہوتی ہے۔ فائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کمپیٹ کریں گے بڑے کے ساتھ اور پروو کریں گے کہ میں بھی ہوں۔ فلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا پھر سرنڈر کر جائیں گے اور انٹرسٹ لینا ہی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اگر بڑا بچہ زیادہ سمجھدار ہو تو چھوٹے بچے عام طور پر پل بیک کر جاتے ہیں، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں رہتا نہ تعلیم میں نہ کسی اور چیز میں، وہ کہتے ہیں بڑا ہے جو صحیح کام کرنے والا۔ تو ان کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، فائٹ اور فلائٹ۔ تیسرا برتھ آرڈر ہے چھوٹے بیبی کا۔ عام طور پہ اس کو ماں باپ کی محبتیں زیادہ ملتی ہیں، تو وہ بچہ ماں باپ کی محبت کی وجہ سے شو بوائے بن جاتا ہے،
मैनिपुलेशन का मास्टर होता है, उसको मोहब्बत की वजह से अपने काम निकालने का ढंग आ जाता है। लिहाजा ये 3 किस्म के बच्चे होते हैं। मगर वक्त के साथ साथ जब लाखों करोड़ों बच्चों के डेटा को कंप्यूटर में इकट्ठा कर लिया गया और कंप्यूटर भी ऐसे बन गए जो 1 सेकंड में 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस कर सकते थे, तो उनके जरिए से डेटाबेस बनाकर बच्चों की आदत, शख्सियात को सामने रखते हुए कैटेगराइज किया गया। तो जदीद रिसर्च ने यह साबित किया कि तमाम दुनिया के बच्चों को 4 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। ये तालीम आम तौर पर साइकार्टिस्ट को दी जाती है ताकि बच्चा उसके पास आए व उसके मुताबिक वो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मगर हर बंदा तो साइकार्टिस्ट के पास नहीं जा सकता, लिहाजा हर मां को इसका इब्तिदाई नॉलेज होना चाहिए ताकि वो फिगर आउट कर सके कि मेरा बच्चा किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। किस कैटेगरी में है ये अल्लाह की मर्जी, ये फितरत है उसकी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम अल्लाह की रजा पे राजी रहें, मगर हर बच्चे को डील करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हम चूंकि इसके मिजाज को नहीं पहचानते, लिहाजा एक लाठी से सबको हाँकते हैं तो बच्चे रिबेलियस बन जाते हैं और बच्चे मां बाप से नफरत करने लग जाते हैं या बच्चे रिजिस्ट करने लग जाते हैं। तो अक्लमंद मां बच्चे की आदत, हरकत, सकनात से ये डिसाइड करे कि मेरा बच्चा किस कैटेगरी का बच्चा है, हर बच्चे को उस तरह डील करे तो बच्चा प्रॉब्लम नहीं देगा, उसकी जिंदगी आसानी के साथ गुजरती रहेगी। पहली कैटेगरी के बच्चों को कहते हैं सेंसिटिव। ये बहुत हिस्सास बच्चे होते हैं, अक्सर शिकायती होते हैं। जरा सी बात किसी ने कर दी तो मां बाप को आके फौरन रिपोर्ट कर देंगे। अब मां बाप क्या करते हैं, इनको झिड़कते हैं, क्या शिकायतें लगाते हो। वो उसकी नेचर है, वो बच्चा शिकायत लगाएगा। इतनी सी बात है कि आप शिकायत सुन लें, बात खत्म हो जाएगी। उसने आपको इन्फॉर्म करके रहना है। अगर आप उसको झिड़की दे देंगी तो वो बच्चा बात को दिल में रखना शुरू कर देगा और उसके अंदर उसका रद्द अमल होगा। तो हिसास बच्चे आमतौर पर झगड़ालू बन जाते हैं। उनको